خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر چترال میں ایک امریکی شہری نے تقریباً 3 کروڑ روپے یا پونے 2 لاکھ امریکی ڈالرز فیس ادا کر کے پاکستان کے قومی جانور مارخور کا شکار کیا ہے، جو کہ ایک نیا ورلڈ ریکارڈ ہے، کیونکہ اب تک کسی غیر ملکی نے مارخور کی اتنی بھاری قیمت ادا نہیں کی۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق 31 دسمبر کے روز لوئر چترال کی تھوشی مارخور کنزروینسی میں امریکی شہری برائن کینسل ہارلن نے مقامی گائیڈز کی مدد سے ٹرافی ہنٹنگ کے دوران کشمیری مارخور کا شکار کیا۔ وائلڈ لائف محکمے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ مارخور کے شکار کی یہ ٹرافی پونے 2 لاکھ امریکی ڈالرز میں نیلام کی گئی تھی، جو کہ اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 2021 کا تیسرا شکار یا ٹرافی ہنٹنگ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کشمیری مارخور کی عمر 9 سال اور اس کے سینگوں کا سائز 45 انچ تھا۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے چترال، کوہستان، گلگت بلتستان، پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور صوبہ بلوچستان میں مارخور کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ سکیم کے تحت ہر سال مارخور کے شکار کے لیے 12 لائسنسز جاری کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی چترال میں ایک امریکی شہری نے مارخور کا شکار کیا تھا۔ محکمہ تحفظ جنگلات کے مطابق یہ شکار 88,000 امریکی ڈالرز کے عوض کیا گیا تھا، جبکہ 2020 میں بھی ایک شکاری نے نر مارخور کے شکار کے لیے 1,50,000 امریکی ڈالرز کی رقم ادا کی تھی۔ محکمہ جنگلی حیات کے سابق ضلعی افسر امتیاز حسین کا کہنا ہے کہ شکار کے بعد محکمہ جنگلی حیات کے اہلکار مارخور کے سینگ کی پیمائش کرتے ہیں، جسے بعد میں شکاری کے حوالے کیا جاتا ہے۔ شکاری ہمیشہ سینگ کو بطور ٹرافی اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاتا ہے، کیونکہ عموماً ان کی دلچسپی مارخور کے گوشت میں نہیں ہوتی۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق ٹرافی ہنٹنگ کی شروعات کشمیری مارخور کے غیر قانونی شکار کو روکنے اور ان کی نسل کو محفوظ بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ پہلے مقامی کمیونٹی مارخور کا غیر قانونی طریقے سے بے دریغ شکار کرتی تھی، جس کی بنیادی وجہ غربت اور آگاہی کی کمی تھی۔ تاہم کنزرویشن اور ٹرافی ہنٹنگ کی شروعات کے بعد غیر قانونی شکار میں کمی آئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ٹرافی ہنٹنگ کی رقم کا 80% مقامی کمیونٹی پر ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ رقم صحت، صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک وائلڈ لائف افسر نے ٹرافی ہنٹ کی ایک اور وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ مارخور کی جو نسل بوڑھی ہو جاتی ہے، ان کی بریڈنگ سے پیدا ہونے والے جانور جینیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹرافی ہنٹنگ میں بڑی عمر کے جانوروں کا شکار کرایا جائے، تاکہ بوڑھے جانور ختم ہوں اور ان کے عوض مقامی کمیونٹی کو سہولیات کی فراہمی کے لیے رقم بھی میسر ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ ٹرافی ہنٹنگ کی نیلامی ڈالروں میں ہوتی ہے، تو یہ ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے سابق ضلعی افسر امتیاز حسین نے بتایا کہ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کی شروعات 1999 سے ہوئی۔ 1997 میں کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ سپیشیز سے متعلق زمبابوے میں کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان کو مارخور کے غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے ہنٹنگ ٹرافی دینے کی اجازت بھی دی گئی۔ امتیاز نے بتایا کہ ابتدا میں پاکستان کو سال میں 6 ٹرافیوں کی اجازت دی گئی تھی، جسے بعد میں بڑھا کر 12 کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق مارخور کے 12 ٹرافی پرمٹس میں سے 4 خیبر پختونخوا، 4 گلگت بلتستان اور 4 بلوچستان میں دیے جاتے ہیں۔ ٹرافی ہنٹنگ اور کمیونٹی مینج کنزرویشن کی بدولت چترال میں کشمیری مارخور کی تعداد، جو 1999 میں صرف چند سو تھی، اب بڑھ کر 4,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔